ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اما بعد، ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے حضرت علامہ مولانا جناب عبدالرقیب صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی، نقیب اجلاس جناب قاری غلام سرور صاحب نعمتی و دیگر علماء کرام و شعراء اعظام، دور دراز سے آئے ہوئے سامعین کرام، آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حبیب رب العالمین، مصباح المقربین، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین کی بارگاہ میں ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ہم تمام لوگ شہنشاہ بغداد کانفرنس قادریہ میں حاضر ہیں. بارگاہ خداوندی میں یہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. قاضی محلہ، ایک گاؤں میں کئی محلہ ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس گاؤں کے ہی نام سے جانتے ہیں. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ ہم کون محلے میں بیٹھے ہیں، صرف ہم ہی کو نہیں پتا ہے. ہم لوگ پورے علاقے کو صرف قادریہ کے نام سے جانتے ہیں. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب حسینی ہیں. اور حسینیوں کی پہچان ہے زندہ رہنا، اور یزیدیوں کو پریشان کر کے رکھنا. معزز سامعین کرام، یہ قادریہ بستی میں جتنے بھی یہاں پر سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، میرے خیال سے وہ سب کے سب سرکار ملت کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. وہ سب غوث اعظم کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، اور سب کے سب امام حسین کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. شکیل عارفی صاحب نے ایک کلام کہا ہے کہ فلک پہ جنت حسین کی ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ دعویٰ حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ دعویٰ حسین کا ہے. اور جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے. جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے. اور حبیب داور شفیع محشر، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے. حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے. اور ہمیں بھروسہ حسین پر ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی. اور جہاں سے جنت کی سرحدیں ہیں، جہاں سے جنت کی سرحدیں ہیں، سرحد بارڈر کو کہتے ہیں، جہاں سے جنت کی سرحدیں ہیں وہیں سے میدان کربلا ہے. جہاں سے جنت کی سرحدیں ہیں وہیں سے میدان کربلا ہے. مگر وہ رستہ اسے ملے گا، مگر وہ رستہ اسے ملے گا جو دل سے شیدا حسین کا ہے. مگر وہ سجدہ
جہاں سے جنت کی سرحدیں ہیں، جہاں سے جنت کی سرحدیں ہیں وہیں سے میدان کربلا ہے، مگر وہ رستہ اسے ملے گا جو دل سے شیدا حسین کا ہے، مگر وہ رستہ اسے ملے گا جو دل سے شیدا حسین کا ہے۔ اور طہارت جسم و جان کی خاطر، طہارت کہتے ہیں پاکی کو، طہارت جسم و جان کی خاطر ہزار دریا رواں ہے، لیکن طہارت جسم و جان کی خاطر ہزار دریا رواں ہے، لیکن طہارت جسم غسل کر لے وہ پاک دریا حسین کا ہے، طہارت جسم غسل کر لے وہ پاک دریا حسین کا ہے۔ معزز سامعین کرام، نسب کی بنیاد پر انسان اعلیٰ ہوتا ہے، نسب کی بنیاد پر انسان اعلیٰ ہوتا ہے، اور علم کی بنیاد پر بھی انسان اعلیٰ ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس جلسے کا انعقاد کیا گیا جس کا نام ہے شہنشاہ بغداد کانفرنس۔ غوث اعظم کا آستانہ بغداد شریف میں ہے۔ اب آپ قادریہ کے مسلمانوں آپ جواب دو کہ غوث اعظم کا آستانہ بغداد شریف میں ہے، آپ ان کے نام کا جشن ہندوستان میں کیوں منا رہے ہو؟ غوث اعظم سے آپ کی کیا نسبت؟ نہ وہ آپ کے ملک کے ہیں، نہ آپ کے اسٹیٹ کے ہیں، نہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے ہیں، نہ آپ کے گاؤں کے ہیں۔ آدمی کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو یہ چار چیز ضرور ہوتی ہے، اور نہیں تو پانچویں چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ تو غوث اعظم آپ کے برادری کے بھی نہیں ہیں، غوث اعظم آپ کے خاندان کے بھی نہیں ہیں، تو پھر غوث اعظم کا نام کا جشن ہم کیوں منا رہے ہیں؟ انسان کسی کو کسی سے محبت اگر کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس سے الفت اور محبت ہوتی ہے۔ بغداد میں رہنے والا اگر میرا بھائی ہو، میرا رشتہ دار ہو، میرا چچا ہو، میرا ماموں ہو، تو اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اس شرط پر کرتے ہیں کہ میرا ماموں ہے، رشتے کی بنیاد پر اس سے محبت کرتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، رشتے کی بنیاد پر ہم اس سے الفت اور پیار کرتے ہیں کہ میرا چچا ہے، میرا خالو ہے۔ لیکن غوث اعظم کا تو کوئی مطلب نہیں، وہ آپ کے خاندان کے نہیں، آپ کے برادری کے نہیں، آپ کے ملک کے نہیں، آپ کے اسٹیٹ کے نہیں، آپ کے ضلع کے نہیں، آپ کے گاؤں کے نہیں۔ پھر بھی یہاں لاکھوں لوگ، لاکھ تو ہم کم بول رہے ہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو غوث اعظم سے محبت کر رہے ہیں۔ تو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قادریہ کے مسلمانوں نے کہا کہ سرکار غوث اعظم میرے خاندان کے نہیں ہیں، میرے برادری کے نہیں ہیں، میرے گاؤں کے نہیں، میرے شہر کے نہیں، میرے ملک کے نہیں ہیں، ہم صرف غوث اعظم سے اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ غوث اعظم میرے مصطفیٰ کے خاندان سے، ہم غوث اعظم سے اسی لیے عشق کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کے جسم کے اندر میرے مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، اسی لیے غوث اعظم کے نام کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کہیں کا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے کسی ملک کا ہو، کسی اسٹیٹ کا ہو، کسی راجیہ کا ہو، کسی ڈسٹرکٹ کا ہو، صرف غوث اعظم کے خاندان کا ہوگا تو ہم اس سے عشق بھی کریں گے، ہم اس سے محبت بھی کریں گے۔ سرکار ملت بھی آپ کے گاؤں کے نہیں، آپ کے اسٹیٹ کے نہیں ہے، لیکن سرکار ملت سے آپ عشق اور محبت اس لیے کرتے ہیں کہ سرکار ملت کے جسم کے اندر غوث اعظم کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو اب جس کے جسم کے اندر رسول پاک کا خون دوڑ رہا ہے وہ انسان قابل تعظیم ہے، وہ انسان قابل تعظیم ہے۔ اور اسی کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلیئر بھی کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں سید ہے تو کیا ہوا، عالم تو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں سید ہے تو کیا ہوا، پڑھے لکھے تو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں سید ہے تو کیا ہوا، پابند شرع تو نہیں ہے، نسب کام نہیں دے گا، عمل کام دے گا۔ تم کو جواب ہم کو ذرا آپ دے دو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت امام حسین کی عمر 8 سال ہے، میرے آقا موجود ہے،
مسجد نبوی میں ممبر رسول کے پاس میرے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اب ممبر رسول پر میرے امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کو ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ حسین 8 سال کا ہے، حسین 8 سال کا ہے، ابھی تو اس پر نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی ہیں، ابھی تو اس پر روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے، ابھی تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوا ہے، حسین تو کسی جنگ میں گیا نہیں، حسین جنگ بدر میں نہیں گیا، حسین جنگ حنین میں نہیں گئے، حسین جنگ تبوک میں نہیں گئے، حسین جنگ جمل میں نہیں گئے، حسین جنگ بدر میں نہیں گئے، حتیٰ کہ حسین جنگ خندق میں نہیں گئے، حسین نے کبھی بھی اسلام کی خاطر ابھی تک تلواریں نہیں اٹھائی ہیں، حسین کسی میدان جہاد میں نہیں گئے ہیں، حسین کا کوئی بھی ایسا کارنامہ نہیں نظر آ رہا ہے جو اسلام کی حفاظت کے لیے امام حسین نے کیا ہو، لیکن 7-8 سال کی عمر میں آپ امام حسین کو جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار کہہ دیا۔ کیوں کہہ دیا؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ حسین کو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے لیے یہی اتنا کافی ہے وہ میرا نواسا، حسین کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ وہ میرا نواسا ہے اور وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ تو پتہ چلا کہ عمل جیسا بھی ہو، شکل جیسی بھی ہو، صورت جیسی بھی ہو، لباس جیسا بھی ہو، کردار جیسا بھی ہو، لیکن صرف اتنا پتہ چل جائے کہ اس انسان کے جسم کے اندر مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے تو آپ کو احترام کرنا ہی کرنا ہے۔ جس نے مصطفیٰ کے خاندان والوں سے نفرت کی، جس نے میرے محبوب میرے آقا کے خاندان والوں سے دشمنی رکھی، جس نے میرے رسول کے گھر والوں سے بغاوت کیا، یقین جانو کہ وہ انسان یہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی اسے پناہ نہیں مل سکتی۔ اسی لیے کہ کوئی بھی باپ خوش نہیں ہو سکتا کہ اس کے بیٹا کو مارو اور وہ خوش ہو جائے، اس کے بیٹا کو گالی دو اور خوش ہو جائے، اس کے بیٹا سے نفرت کرو اور خوش ہو جائے، اس کے بیٹا سے دشمنی رکھو اور خوش ہو جائے۔ جب دنیا کا باپ نہیں خوش ہو سکتا تو پیارے مصطفیٰ اپنے خاندان والوں کی برائی سن کر تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے رسول ہیں، میرے آقا ہیں، میرے آقا تو اپنوں کو چھوڑو غیروں پر شفیق بن کر رہے ہیں، غیروں پر مہربان بن کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا حضرت عمر کو؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک شخص پر گستاخی کر دیا اور وہ بھی عمر کے سامنے، میرے رسول کی شان میں بد کلامی کر دیا، وہ بھی عمر کے سامنے۔ حضرت عمر نے صرف سنا کہ یہ شخص میرے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا، میرے رسول کی شان میں اس نے بد کلامی کر دیا۔ عمر نے نہ دیکھا کہ بد کلامی کرنے والا کون ہے، عمر نے نہ دیکھا کہ میرے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کون ہے۔ عمر نے اپنے تلوار کو میان سے نکالا اور اس کی گردن کو میرے آقا کے سامنے شہید قتل کر دیا، جسم سے گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے کچھ نہیں بولے، میرے آقا خاموش ہے۔ چند مہینوں کے بعد ایک شخص اور نکلا، اس نے میرے رسول کی شان میں گستاخی کر دیا، اس نے میرے آقا کی شان میں بد کلامی کر دیا۔ حضرت عمر نے پھر تلوار کو میدان سے نکال لیا۔ میرے آقا نے کہا عمر چھوڑ دو، میرے آقا نے کہا عمر چھوڑ دو یا رسول اللہ، وہ شخص جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، وہ شخص جس نے آپ کی شان میں بد کلامی کی، اس کی گردن کو تن سے جدا کیا، آپ نے روکا نہیں۔ یا رسول اللہ، یہ شخص بھی وہی بد کلامی کر رہا، یہ شخص بھی وہی گستاخی کر رہا ہے، آپ نے روک دیا۔ تو میرے آقا کتنا پیارا جواب دیتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر گستاخی کر رہا تھا، وہ جان بوجھ کر گستاخی کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے نہیں روکا۔ اور یہ انجانے میں گستاخی کر رہا ہے، یہ نادانی میں گستاخی کر رہا ہے، یہ ناسمجھی میں گستاخی کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا اسے چھوڑ دو۔ میرے دوستو، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے
کہ گردن کو حضرت عمر نے تن سے جدا کر دیا، اور نبی کے خاندان والوں کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ آج کے اس دور میں عمر نہیں ہے، آج کے اس دور میں عمر کے جیسا انسان اس دنیا پر نہیں ہے، لیکن تم جس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، تم جس مصطفیٰ کے خاندان والوں کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، یاد رکھو یہاں تو تم سے کوئی بدلہ نہیں لے گا، یہاں تو کوئی تم سے مقابلہ نہیں کرے گا، یہاں سے تو تم سے کوئی منہ نہیں لگائے گا، لیکن آخرت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ضرور حساب لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ نبی کی اولاد کی شان میں کوئی دنیا میں گستاخی کرتا ہے تو میرا رسول اس دن تم سے جواب طلب کرے گا، میرا رسول تم سے ضرور پوچھ لے گا کہ دنیا میں میرے بیٹے کو گالیاں دے کر آج آیا ہم اس سے شفاعت کی امید لے کر، دنیا میں میرے بیٹا کو برا کہہ کر تو آج آخرت میں آیا ہے شفاعت کی امید لے کر، ہر دن میں تیری شفاعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو گستاخ اولاد رسول ہے۔ اور میرے دوستو گستاخی تو سب کر رہے ہیں، ہر آدمی گستاخی کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بس یہ چاہتا ہے کہ لوگ صرف ہماری ہی سنیں، صرف میری ہی تعریف کریں، صرف میری ہی بات سنیں، اور اسی چکر میں انسان دوسرے کی گستاخی کر دیتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایسی جگہ آباد ہیں جہاں ایک طرف مجاہد ملت ہے تو دوسری طرف سرکار ملت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے موقع پر بس کہا تھا، اے لوگو میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ آپ کے درمیان دو شخصیت ہے، ایک سرکار ملت ایک مجاہد ملت، تم اسے کسی کو نہ چھوڑنا، تم اسے کسی کو نہ چھوڑنا، سرکار ملت کسی کی میراث نہیں ہے، اور نہ مجاہد ملت کسی کی میراث ہے۔ کوئی یہ کہے کہ سر مجاہد ملت سے تم محبت نہ کرتے ہو، تم کہتے رہو، کوئی یہ کہے کہ تم سرکار ملت سے محبت نہ کرتے ہو، تم کہتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان کے جسم کے اندر ایک دل ہے جو کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا کہ یہ دل کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے نفرت کرتا ہے۔ اگر یہ دل دیکھنے کی بات ہوتی، اگر یہ دل دیکھنے کی بات ہوتی، جیسے آئینہ سامنے ہوتا ہے تو چہرہ سامنے نظر آ جاتا ہے، اسی طرح یہ دل کے اندر جو باتیں ہیں جو قید کی ہوئی ہے اگر یہ نظر آ جاتا تو ہم سب یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دل سے یہی نظر آتا کہ اس کے دل میں سرکار ملت کی بھی محبت ہے، مجاہد ملت کی بھی محبت ہے، لیکن یہی دل کسی دوسرے کے پاس ہوتا اور دیکھنے کی بات ہوتی تو اس دل کے اندر صرف ایک ہی نظر آتا کہ مجاہد ملت سے بھی اگر لوگ محبت کر رہے ہیں تو پروگرام کرنے کے لیے محبت کر رہے ہیں، ورنہ مجاہد ملت سے بھی لوگ دل سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ آج مجاہد ملت سے لوگ صرف اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ ہمیں اڑیسہ میں پروگرام مل جائے، اور ہم تو مجاہد ملت سے اس لیے محبت کر رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم مجاہد ملت کا نام لیں گے تو ہمیں پروگرام بڑھ جائے گا، اگر ہمیں پروگرام آئے گا بھی تو ہم ایسا پروگرام نہیں کرتے کیونکہ ہم دل سے مجاہد ملت کو مانتے ہیں، ہم پروگرام کے لالچ میں نہیں مانتے۔ سائنس اتنا ترقی کر گیا، سائنس اتنا ترقی کر گیا کہ گھر بیٹھے پوری دنیا سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر سائنس تھوڑا سا اور ترقی کر جاتا اور دل کی بات کو بھی وہ دنیا کے سامنے رکھ دیتا تو جتنے آج کل لوگ جو اسٹیجوں پر مجاہد ملت اور اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں وہ سب ظاہر ہو جاتا کہ یہ دکھاوی محبت ہے پروگرام بڑھانے کے لیے۔ ارے کبھی بھی یہ کیمرہ آج نہیں آیا، 20 سال پہلے سے آیا ہوا ہے، کبھی بھی
دکھا دو کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی اعلیٰ حضرت کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو، کبھی بھی مجاہد ملت کے خلاف کبھی کچھ بولا ہو، کبھی بھی غریب نواز کے خلاف کبھی کچھ بولا ہو، کبھی بھی کسی اولیاء کرام کے خلاف بولا ہو؟ کیوں بولیں گے؟ کیوں بولیں گے؟ مجاہد ملت کی زندگی گزر گئی سیدوں کی تعظیم کرتے کرتے، ہم پھر مجاہد ملت میں برا کیوں بولیں گے؟ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی کٹ گئی سیدوں کی تعریف کرتے کرتے، تو پھر ہم ان کو برا کیوں بولیں گے؟ ہم تو برا اس کو بولتے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد کو برا بولتا ہے، جو ہمارے خاندان کی تعریف کرتے اس دنیا سے چلا گیا اور اپنی کتابیں تاریخ میں لکھ کر چلا گیا، تو پھر ہم اس کی برائی نہیں کر سکتے۔ ہم اس سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ ہم امام حسین سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی تمام اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ یہ سب غوث اعظم کا صدقہ ہی ہم لوگ کھا رہے ہیں، یہ سب ہم لوگ غوث اعظم ہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، چاہے اولاد ہو یا غلام ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، خطیب ہو یا نقیب ہو، شورا ہو یا علماء ہو، اساتذہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی جس مسلک پر تشریف فرما ہے وہ سب کے سب غوث اعظم ہی کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم مدرسہ کے مسلک پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم غوث اعظم کا صدقہ نہیں کھا رہے ہیں، ہم غوث اعظم کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم غوث اعظم کا صدقہ نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ مسجدوں میں امامت تو ضرور کر رہے ہیں لیکن غوث اعظم کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ آپ مدرسے میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں لیکن غوث اعظم کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ آپ اسٹیجوں پہ نعت خوانی اور منقبت خوانی کر رہے ہیں، آپ غوث اعظم کا صدقہ کر رہے ہیں۔ آپ اسٹیجوں پر بیٹھ کر خطابت کر رہے ہیں، آپ غوث اعظم کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں۔ اور یہ صدقہ غوث اعظم کا میرے گھر کا صدقہ ہے، غوث اعظم کا صدقہ میرے گھر کا صدقہ ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم غوث اعظم کا صدقہ نہیں کھاتے۔ شرط یہ کہ ہم لوگ محبت سے کھاتے ہیں، ہم محبت سے غوث اعظم کا گن گاتے ہیں۔ سلمان اشرفی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میری دعوت پہلے اس کے لیے اسٹیج پر دے دی گئی کہ میں تقریر کر کے نکل جاؤں، اس کے بعد زبردست قسم سے مشاعرہ ہوا۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی بھائی خراب ہو گئی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی ہمارے شیخ اہل سنت حضرت مولانا عبدالرقیب صاحب نے بتایا کہ بڑے سرکار جن سے مرید ہیں وہ میرے دادا ہیں، اور چھوٹے سرکار جن کے مرید ہیں وہ میرے بابا ہیں۔ سرکار ملت سیدنا پاک کی اولاد ہے، سرکار ملت سیدنا پاک کی اولاد ہے اور سیدنا پاک غوث اعظم کی اولاد ہے۔ تو غوث سیدنا پاک کو بغدادی کہا جائے گا، سیدنا پاک کو بغدادی کہا جائے گا چونکہ وہ بغداد سے آئے، اور سرکار ملت کو امجھری کہا جائے گا چونکہ وہ امجھر سے آئے۔ جو جہاں سے آتا ہے وہاں کا کہا جاتا ہے۔ تو سرکار ملت کے جد اعلیٰ امجد شریف میں تشریف فرما ہے، اور سیدنا پاک کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے، لیکن امجد شریف میں صرف تقویٰ ہے، امجد شریف میں صرف تقویٰ ہے، وہاں دکھاوا نہیں ہے، وہاں نام و نمود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امجد شریف بہت زیادہ مشہور نہ ہوا۔ یہ تو اڑیسہ میں اس لیے امجد شریف مشہور ہو گیا جو سرکار ملت یہاں تشریف لے آئے، اور اچھا ہوا کہ سرکار ملت یہاں چلے آئے تاکہ آپ نے غوث اعظم کو پہچان لیا، آپ نے
غوث اعظم کو پہچان لیا. اگر سرکار ملت نہ آتے تو غوث اعظم کی جو محبت آپ کے دل میں سرکار ملت نے بھرا ہے اور ڈالا ہے، کوئی دوسرا انسان اتنی محبت آپ کے سینے میں نہ ڈالتا. تھوڑی سی جگہ خالی رکھتا کہ غوث اعظم کے نام پر تمہارے دل کے اندر ہم بھی گھس جاتے. لیکن یہ سرکار ملت کا تقویٰ ہے، ان کی پرہیزگاری ہے کہ سرکار ملت کے اندر کچھ ہو یا نہ ہو، میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ سرکار ملت کے اندر کوئی لالچ کبھی نہیں تھا. سرکار ملت کے اندر دکھاوا نہیں تھا. سرکار ملت کے اندر خاکساری تھی. زندگی بھر زمین پر سوئے. جن کا مرید لاکھوں میں ہو اور جن کا مرید کروڑ پتی ہو وہ مہنگے دیوان پر سو سکتا تھا. لیکن جن لوگوں نے سرکار ملت سے قریب سے دیکھا، 85 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے، زمین پر سو کے گئے، بستر پر زندگی گزار کر گئے، چٹائی پر سو کر گئے. تو جو چٹائی پر سو کر ساری زندگی گزار دے اسی کو ولی کہتے ہیں، اور جس کے دل میں لالچ نہ ہو اسی کو ولی کہتے ہیں. اور پرہیزگاری ایسی کہ اپنے آپ کو ایک باؤنڈری کے اندر قید کر لیا. بازار سے بھی دور ہو گئے، دنیا سے بھی دور ہو گئے. تو جو بازار سے دور ہو جائے اور دنیا سے دور ہو جائے، ولی اسی کو کہتے، ولی اسی کو کہتے. اور تمہارا نصیبہ اتنا اچھا ہے کہ تمہیں سرکار ملت کا ہاتھ پکڑا، ان کا دامن پکڑا تو اولاد غوث اعظم کو بھی پکڑ لیا، قادری سلسلہ بھی تمہیں مل گیا. سیدنا پاک اس ذات کا نام ہے، باکمال ولی ہے. سیدنا پاک وہ ہے جن کے حکم سے مرا ہوا گھوڑا زندہ ہو گیا. آپ علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ راجہ کا اونٹ اجمیر میں بیٹھ گیا. راجہ کا اونٹ اجمیر میں بیٹھ گیا تو غریب نواز کے حکم سے وہ اونٹ اٹھا نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ آنا ساگر کا پانی غریب نواز کے حکم سے ایک پیالہ میں چمو گیا. اب چلو امجد شریف، سیدنا پاک جس علاقے میں ہے وہاں راجاؤں کی حکومت تھی، زمینداروں کی حکومت تھی. جس طرح آج مجھے معلوم ہوا، آج کیا بولا تھا مسلدار، کیا بولا تھا، کیا مالداری. آج مولانا نے بتایا یہاں مالداری چلتا ہے. ہر 100 گھر پر ایک مالدار ہوتے ہیں. مطلب کہنے کا ان کا یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس ہوتا ہے، سارا فیصلہ وہی کرتا ہے. آپس میں لڑ جاؤ جھگڑ جاؤ، فیصلہ وہی کرے گا جو صحیح ہوگا. تو ہمارے بہار کے اندر کیا پورے ہندوستان کے اندر بادشاہوں کی حکومت سے پہلے راجاؤں اور زمینداروں کی حکومت ہوتی تھی. اور اس زمینداروں کی حکومت میں سیدنا پاک امجد شریف تشریف لائے. اب دیکھو، ہم تو تھوڑی تھوڑی سی بات پہ جھگڑ جاتے، ہم تو تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑ جاتے. ہمیں علم پر اتنا گھمنڈ تکبر ہو جاتا ہے کہ اگر ایک شاعر کچھ باتیں بنانے لگتا ہے اور اسٹیج پہ سے کوئی اگر سوال کر دے کہ آپ پڑھو، آپ اتنی باتیں نہ بناؤ، وقت کم ہے، تو ہم جھگڑا کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی خطیب کو اگر کوئی اسٹیج پر بیٹھا ہوا مقرر ہو یا سامعین میں سے کوئی کہہ دے کہ حضرت اس موضوع پر تقریر نہ کرے، اس موضوع پر تقریر کرے، تو وہ مقرر غصے میں آ جاتے ہیں، شاعر مائک پھینک دیتے ہیں، شاعر غصے میں بیٹھ جاتے ہیں. ایک خطیب دوسرے شاعر کو برا بولتا ہے، دوسرا شاعر دوسرے خطیب کو برا بولتا ہے. ذرا دیکھو، امجد شریف کی سرزمین پر جب سیدنا پاک آئے، اس سے پہلے مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہار کی سرزمین پر موجود تھے. غوث اعظم کی بارگاہ سے بہار کی ولایت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کو مل گئی. اب بہار کی اسٹیٹ کے اندر کوئی دوسرا ولی نہیں آ سکتا. اب بہار اسٹیٹ کے اندر باہر سے کوئی اللہ کا ولی ولایت لے کر نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ولایت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کو غوث اعظم کی جانب سے مل گئی. لیکن سیدنا پاک امجد شریف آ گئے. یہ امجد شریف بہار کی اسٹیٹ کے اندر ہے، مخدوم بہاری بہار شریف میں تشریف فرما ہے. آپ کو پتا چل گیا میری ولایت میں ایک ولی آیا ہے، میری سلطنت میں، ولایت کی سلطنت میں ایک ولی آیا ہے، ولایت کی بادشاہیت میں ایک بغداد سے ولی آیا ہے. آپ سیدنا پاک کے خلاف کچھ نہ بولا کہ تم چھوٹے ہو، تم کیوں چلے آئے، تم بغداد کے ہو، تم یہاں کیسے چلے آئے، یہاں تو مجھے ولایت ملی ہے، تم کیسے چلے آئے. دیکھو، ولی کبھی جھگڑتا نہیں ہے. مخدوم بہاری نے اپنے خادم کو کہا کہ یہ پیالہ لے لو. کیا کہا؟
یہ پیالہ لے لو اور امجد شریف چلے جاؤ اور وہاں مسجد میں سے اس پیالے میں پانی بھر لینا، اور پانی بھر کر وہاں جو سیدنا محمد قادری آئے ہیں ان کے سامنے یہ پانی پیش کر دینا کہ مخدوم بہاری نے یہ دیا ہے۔ کیا جواب ملے گا مجھے بتانا۔ خادم امجد شریف آیا، پیالہ لے کر آیا، پیالے میں پانی بھر کر سیدنا پاک کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ مخدوم بہاری نے بھیجا ہے۔ سیدنا پاک نے اپنے مرید کو حکم دیا وہاں سے وہ پھول ایک توڑ کر لے کر آؤ۔ وہ سامنے گلاب کا پھول اپنے درخت میں لگا ہوا تھا، سیدنا پاک نے کہا کہ وہ پھول لے کر آؤ۔ خادم ایک گلاب کا پھول لے کر آیا، سیدنا پاک نے اس پیالے میں ڈال دیا اور کہا کہ مخدوم بہاری کو جا کر دے دو۔ خادم کو پتہ نہیں چلا معاملہ کیا ہے۔ ایک ولی کا حکم کہ پیالے میں پانی بھر کر سیدنا پاک کو دینا، دوسرے ولی کا حکم اپنے خادم کو گلاب کا پھول توڑو اور اس پانی میں رکھ کر کہہ دیا جاؤ مخدوم بہاری کو دے دو۔ دل بے چین تھا کہ یہ کیا آپس میں سوال و جواب ہوا، کیا ان دونوں میں معاملات ہوئے۔ سمجھنا چاہیے خادم جب مخدوم بہاری کی بارگاہ میں پیالہ کو پیش کیا تو مخدوم بہاری مسکرا گئے۔ خادم نے پوچھا مخدوم بہاری یہ پانی بھیجنا اور پھر ادھر سے گلاب آنا کیا راز ہے اس کے اندر؟ تو مخدوم بہاری نے کہا بہار کی ولایت غوث اعظم نے مجھ کو عطا کیا ہے، یہاں پوری ولایت فل ہے، کسی ولی کی مزید یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے پیالے میں پانی لے کر یہ سیدنا پاک کو میسج دے دیا کہ بہار کی ولایت پوری فل ہے، کہیں پر سے جگہ خالی نہیں ہے، آپ کیسے آ گئے بہار کے اندر؟ تو سیدنا پاک نے اس میں گلاب ڈال کر مجھے لوٹا دیا اور یہ میسج دے دیا کہ ہم آپ کی ولایت میں دخل اندازی کے لیے نہیں آئے ہیں، چونکہ میرے رسول کا حکم ہے کہ بہار جاؤ، تو میں مثل گلاب کی بہار کے اندر آیا ہوں۔ میں آپ کی ولایت میں دخل اندازی کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ کی ولایت میں مثل گلاب کے لیے رکھنے کے لیے آیا ہوں، چونکہ میرے مصطفیٰ کا حکم تھا کہ ہندوستان جاؤ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس لیے میں بہار آیا ہوں۔ اگر دو مفتی ہوتے تو جھگڑ جاتے کہ ہم بہار کے قاضی ہم ہیں، آپ کیسے آ گئے؟ لیکن یہ ولیوں کی بات ہے، ان کے اندر دکھاوا نہیں ہے، ان کے اندر دنیا والوں کو کچھ بتانا نہیں ہے، ان کے دل کے اندر صرف رضا الہی ہے۔ پوری زندگی ان کی اسی میں گزر جاتی ہے کہ دنیا ہم سے ناراض ہو جائے کوئی فرق نہ پڑتا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور آپ کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کا طے کر لو کہ دنیا ناراض ہو جائے تو ہوتی رہے، لوگ ناراض ہوتے رہے کوئی بات نہیں، لیکن دل کے اندر یہ خیال رکھو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ کام ایسا کرو کہ دنیا ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا رب راضی ہو جائے، ایسا کام کرو۔ میرے دوستوں وہ سیدنا پاک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ غریب نواز نے پیالے میں آنا ساگر کو سمو لیا۔ اب سیدنا پاک جب امجد شریف آئے تو جس راستے پہ سیدنا پاک نے قیام کیا کہ ندی بہتی تھی، اسی راستے سے ندی کا بھی راستہ تھا۔ سیدنا پاک نے رب کے ہاتھ بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم جہاں پر مجھے رہنا ہے وہاں پر تیری ندی بہ رہی ہے، پروردگار عالم جہاں پر مجھے قیام کرنا ہے وہاں پر تیرا جاری کیا ہوا پانی بہ رہا ہے۔ اب یہاں پر تو دو میں سے ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، چاہے تو میں رہوں یا تیری ندی رہے، چاہے تو میں یہاں قیام کروں یا چاہے تیرا ندی یہاں سے واپس چلا جائے۔ خبر آئی، حاتم غیبی نے خبر دیا کہ اپنا 3 ڈنڈا اس کے اوپر مار دو، یہ راستہ بدل دے گی ندی تمہارے لیے۔ سیدنا پاک نے اپنا 3 ڈنڈا اس ندی پر مارا، 18 کلومیٹر وہ ندی راستہ موڑ کر چلی گئی پٹنہ۔ یہ وہ ولی ہے کہ ایک غریب نواز ہندوستان کے شہنشاہ پیالے میں آنا ساگر کو سمیٹ رہے ہیں کہ سیدنا پاک جو اولاد غوث اعظم ہے۔ غریب نواز اولاد غوث اعظم نہیں ہے۔ آج کل یہ بھی ایک چلن ہے کہ کوئی سید ہو یا نہ ہو سید اس کو ہم بنا دیتے، کوئی سید ہو یا نہ ہو ہم اسے سید بنا دیتے، چلو سید بنا دو کوئی بات نہیں۔ اب تو یہاں تک ہو گیا کہ اولاد غوث اعظم بھی بنا دیتے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر غریب نواز کے خاندان کا کوئی آئے تو وہ اولاد غوث اعظم نہیں کہلائے گا، چونکہ غریب نواز غوث اعظم کے اولاد نہیں ہے، غوث اعظم کے خلیرے بھائی ہیں۔ یہاں بات ہے
کہ سیدنا پاک سے غریب نواز بڑے تھے کہ ہندوستان کی شہنشاہیت بادشاہیت ہمارے غریب نواز کو مل گئی، لیکن ولایت غریب نواز کو زیادہ ملی اور سیدنا پاک کو مہمان نوازی ملی، سلطانی غریب نواز کو ملی، اور ہندوستان میں جب ہمارے اور آپ کے سیدنا پاک آئے تو مہمان نوازی میں زندگی گزاری۔ جیسے آپ یہ کہہ لیجئے کہ سیدنا پاک ہندوستان سے امجد شریف ہے، لیکن وہاں سے سرکار ملت بھدرک میں قیام پذیر ہو گئے، آخری آرامگاہ کر لیا، زندگی بھر یہاں رہے تو یہاں کے مقیم نہیں، یہاں کے وہ مہمان ہیں، اور قیامت تک وہ بھدرک والوں کے لیے مہمان بن گئے، قیامت تک کے لیے اڑیسہ والوں کے لیے وہ مہمان بن کر آئے اور مہمان ہی بن کر رہیں گے۔ تو سیدنا پاک وہ ہیں کہ اگر سیدنا پاک چاہ جاتے تو پھر خاندان والوں کو قادریہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر خاندان والوں کو بھدرک آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر خاندان والوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیدنا پاک کو پاک کرامت ولی ہے کہ ایک شخص آیا سیدنا پاک کی بارگاہ میں، میاں بیوی آیا، جیسے آج آپ کے یہاں فاتحہ کے بعد جب میں یہاں بیٹھا تو بہت ساری عورتیں مرد آئے اپنی اپنی پریشانی لے کر، تو ہماری نہ زبان میں طاقت ہے نہ ہاتھ میں طاقت ہے، نہ بول کر میں کسی کو ٹھیک کر سکتا ہوں نہ لکھ کر کسی کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن لوگ یہ سوچ کر آ گئے کہ یہ غوث کی اولاد ہے، اپنا دکھڑا سنا دو، چاہے پورا ہو یا نہ ہو، تو وہ جو بھی آئے اپنا دکھڑا لے کر، تو مجھے تو پتا ہے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن بھروسہ تو پورا ہے کہ غوث اعظم کے پاس تو سب کچھ ہے۔ جو لوگ آئے دکھڑا لے کر یہ سوچ کر آئے کہ یہ اولاد غوث اعظم ہے، ان کو سنا دو، لیکن میرے دل نے کہا احمد قادری تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، نہ زبان میں طاقت نہ ہاتھ میں تاثیر نہ ہاتھ میں شفا، لیکن یقین ہے میں نے بھی اپنے دل کو یقین دلایا، تشفی دلایا کہ میرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو میرے غوث اعظم کے پاس سب کچھ ہے، سب کا دکھڑا سنا اور ادھر غوث اعظم کو سنا دیا کہ یہ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے مریدین ہیں، یہ پریشان حال میرے پاس آئے، ہم تو خود پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو ہم کیا کریں، لیکن یہ جب میرے پاس آئے ہیں آپ کا بیٹا سمجھ کر، آپ کا اولاد سمجھ کر آئے ہیں، میں نے ان کی پریشانی کو آپ کے پاس رکھ دیا، آپ رب کی بارگاہ میں رکھ دیجیے تاکہ سبھی کو فائدہ ہو جائے۔ تو سیدنا پاک وہ ہے، ایک آیا مرد، ایک عورت آئی، سرکار بچی کی شادی ہے، سرکار بچی کی شادی ہے، گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں ہے شادی کا، جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹی کو کپڑا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹی کو اوڑھنے